میں نے حضور عرض یہ کی تھی کہ یہ جو جیسے کنیکٹیو ٹیشو جسے کہتے ہیں جو خلیوں کو جوڑتے ہیں جو ٹیشوز ان میں ان کی بیماری ہوتی ہے. اور جو سیمنٹنگ ہے جی سیمنٹنگ جو سبسٹنس ہوتا ہے اور اس میں اصل میں مین جو پرابلم ہوتی ہے وہ حضور اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں اپنے ہی ٹھیک ہے ٹیشوز کے خلاف. اس میں نے جو جلد میں دیکھا ہے نا جی بعض دفعہ جس طرح مچھلی کی چانے ہیں جی اس اسکیل طرح جلد پر آتے ہیں. جی جی اور دوسری بات میں نے نوٹ یہ کی تھی بعض مریضوں سے میں حوالے سے کہہ رہا ہوں جی جی کہ بڑی سخت بدبو ناقابل برداشت بدبو ان کے اندر سے سانس میں سے نکلتی ہے. جی معلوم ہوتا ہے اندر جو ان کے جو خلیے ٹوٹتے ہیں جی ان کے گندے مادے خون کے اندر جمع ہو کے پھر پھیپھڑوں میں جاتے ہیں. ٹھیک پھیپھڑوں سے پھر سانس میں سے باہر نکلتے جی ہیں جی اور خشک جلد زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے رسنے والی ہو. جی جی اور اب میں امریکہ دورے پہ گیا تھا وہاں افریقنوں میں بہت ہے بیماری ٹھیک جو ایفرو امریکنز ہیں جی جی ان میں نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے جی وائٹس کے مقابلے پہ. ٹھیک ہے آپ نے بھی لکھا ہوا تھا شاید کتاب جی میں بھی ذکر ہے اس کا. ان میں یہ بلکہ یہ جو بتاتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ زیادہ تر عورتوں میں ہوتی ہے ان میں بھی 250 میں سے ایک جو بلیک امریکنز ہیں اتنی زیادہ ہے ان میں اتنی زیادہ ہے. اور جو مرد اور عورت میرے علم میں جو آئی ہیں اب تک خواتین یا بچیاں جی یا بڑی عمر کی عورتیں جی جی اور وہ افریقہ میں ایک وائٹ تھیں جی اور غالباً 3 تھیں ٹھیک جو ایفرو امریکنز جی تھیں. جی مجھ سے پہلے بھی علاج کراتی رہی ہیں بعض ٹھیک اور یہاں بھی جو کیسز آئے ہیں ان میں سے ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کا تھا. ویسے جو مرد اور عورت کا تناسب جو بتاتے ہیں وہ 1 اور 9 کا ہے. اچھا اتنا زیادہ یعنی مرد 1 اور 9 عورتیں. وہاں کسی مرد میں نہیں میں نے دیکھا جی لیکن بہت کم. یہاں ایک لڑکے میں تھی یہ تکلیف. ٹھیک اور باقی جو پاکستان سے ایک کیس تھا میرے پاس پرانا جی وہ بھی لڑکی کا تھا. ٹھیک جی اور اس میں جلد ٹائٹ لگتی ہے جسم کے اوپر جی جیسا جیکٹ میں آ جائے کوئی ٹھیک. کس طرح بتاتے ہیں احساس بتاتے ہیں. چونکہ وہ جو ٹیشو ہیں وہ ایک قسم سے سکڑتے ہیں ایک لحاظ سے اور چونکہ حضور یہ ایک سیمنٹنگ ہر جگہ ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس لیے سسٹمک کہتے ہیں کہ سارے کوئی بھی عضو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. کڈنیز برین بھی سارے اس کی کئی 2-3 قسمیں ہیں. زیادہ تر تو جلد پہ دکھائی دیتی ہے جی یہ لیکن جسم میں ایک اور شکایت جو اس کے مریض بہت زیادہ کرتے تھے وہ رومیٹک شکایت تھی. جی جی سارا بدن دکھتا ہے ٹھیک اور عام رومیٹزم سے فرق ہے. ٹھیک ہے ایک مستقل دکھن ہے بدن کی جی اور وہ بھی غالباً شاید ٹیشو سیمنٹنگ جی ٹیشو کے ٹوٹنے سے بالکل جی زہریلے مادے پیدا ہونے سے ہو جاتے ہیں. اس کا علاج کیا کرتے ہیں ایلوپیتھی میں؟ ایلوپیتھی میں حضور اسٹیرائڈز عام طور پہ اینٹی وہ تو کوئی انفلیمیٹری علاج نہیں اصل میں جی وہ بس وہ سمپٹومیٹک ہی ہے ویسے علاج نہیں. علاج کوئی نہیں. اور اس کی وجہ ابھی تک نہیں معلوم کر سکے کیا کوئی وجہ فی الحال نہیں جی کہ کیوں پیدا ہوتی ہیں. اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اٹیک کرتی ہیں خود اپنے ہی ٹیشوز کے خلاف. جی ٹھیک ہے. اس لیے اس لائن پر میں سوچ رہا تھا جن کا تو میں نے علاج کیا ہے ان کا سمپٹومیٹک علاج کرنے سے فرق ہوا ہے الگ پھل سے. بعض کیسز میں تو بہت نمایاں فرق پڑا ہے. یعنی ایک تو ان کو بدبو بڑی سخت جو تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی جس کا مطلب اندرونی تبدیلیاں آئی ہیں کچھ. دوسرے جلد جو مچھلی کے چانے بن گئے تھے اس کی جگہ ہلکی ہلکی کھردری سی نظر آنے لگتی ابھی بھی نظر آتی ہے لیکن ہاتھ بھی معاف ہو گئے تھے اس وجہ سے ان میں کافی فرق پڑ گیا. اب کھلنے لگ گئے ہاتھ اور جلد بھی بہتر ہو گئی ہے. لیکن وہ کسی ایک دوا سے نہیں مختلف ادویات دینی پڑی ہیں. زیادہ تر میں نے آرسنک سے فائدہ اٹھایا اس میں. آرسنک بہت گہرا اثر رکھتی ہے اس بیماری میں اور میرا خیال ہے اگر آرسنک کے اور کمبینیشن بھی ٹرائی کیے جائیں تو فائدہ دیں گے. مثلا آرسنک آیوڈائڈ کی اس دن میں بات کر رہا تھا میں نے شروع کیا تھا نا کچھ یعنی تفصیلی بحث تو نہیں ہوئی لیکن مختصر ذکر کیا تھا کہ آرسنک آیوڈائڈ کی پہچان اس لیے مشکل ہے کہ بے حد بیماریوں میں آرسنک آیوڈائڈ
نظر آئے گا آپ کو. یا اس میں آیوڈائڈ پڑھیں گے تو تقریباً ہر بیماری کا ذکر آ جائے گا اس میں. اور آیوڈین اور آرسنک دونوں کے کمبینیشن کی وجہ سے اس میں کافی وسیع اثرات اس کی بیماریوں میں ظاہر ہوتے ہیں. لیکن پہچانا جائے باقیوں سے کوئی ایسی علامت یہ کوئی خاص مجھے نہیں آئی. کلینکل استعمال میں نے دیکھا ہے, اس میں نے بہت مفید دیکھا ہے. کلینکل استعمال میں ایک جلدی بیماریاں اس قسم کی جو ہیں, میں نے اس پہ تو نہیں ٹرائی کیا, اس میں خالی آرسنک